إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں
جادو کی حقیقت، جادو کی علامات اور جادو کی قسمیں انشاءاللہ ان کو ہائی لائٹ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، اور سحر وہ عمل ہے جس کو پرفارم کر کے یا جس کو پرفارم کرنے کے لیے پہلے شیاطین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر ان شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ اب شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اس سے مدد طلب کرنے کے لیے، اس سے مدد لینے کے لیے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں۔ شیطانی جن جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک کسی جادوگر کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ جادوگر جو ہے وہ کوئی حرام کام نہ کر لے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا حرام کام کرے گا، شیطانی جن اتنا ہی اس کا فرما بردار ہوگا، اتنی ہی اس کی بات مانے گا۔ یعنی جادوگر اور شیطان کی آپس کی دوستی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک دونوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، کیونکہ جادو ایک کفریہ، شرکیہ اور شیطانی عمل ہے، اور جادو شر کا ارتکاب کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کو کہے کہ میں جادو کر لوں گا، کوئی میں برا کام نہ کروں، نہیں، شر کا ارتکاب کیے بغیر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور چونکہ یہ ایک کفریہ عالم ہے، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر جادو کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، تو وہ کافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور یہ شیطان ہے جو کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2766، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے۔ نمبر 2 والسحر، جادو سیکھنا اور جادو سکھانا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو ناحق قتل کر دینا یا کسی سے قتل کروا دینا۔
نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ 5واں ہلاک کر دینے والا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق کھا لینا۔ اور 6 وَطَوْلِ یوم الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بھاگ جانا، جنگ ہو رہی ہے میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اور نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ اس حدیث میں دوسرے نمبر پر جادو کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو سے بچو۔ جادو کو ہلاک کرنے والا کبیرہ گناہ قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جادو ایک حقیقت ہے، خام خیالی نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے جی ہے کچھ نہیں، خام خیالی نہیں۔ اگر خام خیالی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع فرماتے کہ یہ ہلاک کر دینے والا ہے؟ نام لے کر کہا کہ جادو سے بچو، یہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے 3905، اور اس حدیث کے راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما، جس کسی نے بھی علم سیکھا من النجوم، ستاروں کا، اقتبسا گویا اس نے سیکھا، شعبۃ من السحر، جادو کی ایک حصہ، زیادہ ما زیادہ، اور جتنا وہ سیکھتا گیا اپنا حصہ بڑھاتا گیا۔ اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1 کہ علم نجوم، ستاروں کا علم سیکھنا بھی حرام ہے، پامسٹری بھی حرام ہے، اور جادو ایک علم ہے جو سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ سیکھنا نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوئیں، ایک کہ جادو جو ہے یہ حقیقت ہے، اور علم نجوم بھی اسی جادو کی ہی ایک قسم ہے، اور یہ جادو سیکھا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 2230 اور جنرل نمبر ہے 5821، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی غور طلب حدیث ہے، من عطا، جو کوئی آیا، عرافن، کسی نجومی کے پاس، فسألہ عن شیء، اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا، غیب کے بارے میں کسی چیز کا سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس سے 40 راتوں تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کیا اس کا گناہ ہے؟ کہ وہ کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے سوال کیا، مانی نہیں بات، صرف سوال کیا۔ دفتروں میں عموماً ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے یار یہ ہاتھ دیکھنے والا ہے، تو آدمی شوقیہ طور پہ مذاق میں اس کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے، یار میرا بھی دیکھو، حالانکہ اس کا یقین ہے کہ یہ جو کہے گا غلط کہے گا، شوق میں کہتا ہے یار ذرا میرا بھی دیکھو ہاں، اور ساتھ آگے ہنستا بھی ہے، یعنی میں مانتا نہیں لیکن دیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی تمہاری 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 135، سنن ابو داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 3904، سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 639، یعنی حدیث کی 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا، جو کوئی گیا یا آیا، کاہنن، کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور اس سے کسی غیب کے بارے میں سوال کیا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، ادھر تھا کہ اس نے صرف سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں ہے کہ اس سے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد اس نے جو کہا اس کو مان لیا، یعنی ہاتھ دکھایا، اس نے ہاتھ دیکھ کر جو کچھ کہا اس کو مان لیا، اس نے جو غیب کی بات کہی اس کو مان لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفرا، تو تحقیق اس نے انکار کیا، کفر کیا، بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ گویا کہ اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، وحی کا بھی انکار کیا، آپ کی رسالت کا بھی انکار کیا، صرف اتنی بات کہ اس نے صرف مان لیا۔ یہ تو تھی احادیث جس سے جادو کے سیکھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس سے بچنے کے حکم ہے۔ جادو کی قسمیں جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی اس کی 4 قسم کا جادو ہوتا ہے۔ پہلی قسم یعنی جادو کے اثرات جو ہیں وہ انسان پر 4 قسموں کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم کا جادو کون سا ہوتا ہے؟ فلی افیکٹڈ جادو، یعنی کلی اثرات والا جادو، یعنی اس جادو کے اثرات جو ہیں وہ پورے کے پورے ہوتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کا جو جادو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارشلی افیکٹڈ جادو، یعنی ایسا جادو جس کے اثرات جزوی طور پر ہوں، پورے نہ ہوں، ہلکے ہوں۔ تیسرا جادو کا جو قسم ہے وہ ہے ٹیمپوریری افیکٹڈ جادو، عارضی اثرات والا جادو، اس کے اثرات جو ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، ٹائم بینگ ہوتے ہیں، ایک سرٹن پیریڈ تک کے لیے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھے جادے کی جو قسم ہے، ٹائپ ہے، وہ ہے پرماننٹ افیکٹڈ جادو، ایسا جادو جو انسان پر پرماننٹلی ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان 4 قسموں کے جادو میں سے کسی بھی قسم کے جادو کے اثرات ہوں وہ نقصان دہ ضرور ہیں، چاہے وہ فلی افیکٹڈ ہوں، چاہے وہ پارشلی ہوں، چاہے وہ ٹیمپریری ہوں، چاہے وہ پرماننٹ ہوں، کسی بھی قسم کا جادو ہو اس کے اثرات انسان پر ضرور پڑتے ہیں، اس کا نقصان انسان کو ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بیماری ہے، سر درد ہو رہا ہے، کہنے کو تو سر درد کچھ بھی نہیں ہے، شوگر ہے، کوئی نہیں بھائی چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، کہنے کو عام ہی بات ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، عام بندہ اتنا نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو پراپرلی کنٹرول نہ کیا جائے تو یہی سر درد آپ کی شریان پھٹ جائے گی، یہی بی پی ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو نقصان دے دے گا، یہی شوگر لیول بڑھ جائے گا، آپ کا کوئی اعضاء کاٹنا پڑ جائے گا۔ تو جس طرح بیماری کو آپ ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑ سکتے، اس کا علاج فوراً کر لینا چاہیے، ذرا سا ہی مطلب دیکھا شوگر لیول بڑھ رہا ہے، گولی کھا لیں، انسولین لگا لیں، یا جو بھی ڈاکٹر نے کہا ہے فوراً کر لیں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر جادو ہلکا سا بھی ہو کسی کا ہے، جزوی طور پر بھی ہے، ٹیمپریری بھی ہے، تو اس کا فوراً علاج کر لینا چاہیے۔ اگر علاج نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات ہیں۔ اب اگر تو جادو
کلی اثرات والا ہے، یعنی اس کی ایک شکل ہے کہ کلی اثرات، فلی افیکٹڈ. تو یہ ایسا جادو انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک گما دیتا ہے. اور یہ جادو کاروبار پر بھی ہوتا ہے. انسان کی طرح کلی اثرات کے جو کلی جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کاروبار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. پورا کاروبار جو بزنس ہوتا ہے وہ دن بدن خسارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے، نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کلی جادو انسان کو ہو جائے تو پورے کا پورا جسم لاغر ہو جاتا ہے. اور دوسری قسم جو ہے جس کے اثرات جزوی ہیں تو آپ کے کاروبار کو یا آپ کے جسم کو جزوی نقصان پہنچاتا ہے. نقصان ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے. اور جادو کی جو تیسری میں نے قسم بتائی ہے عارضی، ٹیمپریری، اس عارضی جادو کی وجہ سے انسان کو برے خواب اور خیالات آتے ہیں، اور ان برے خیالات اور خواب کی وجہ سے انسان جو ہے یہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ ٹیمپریری ہے نا. انسان جو ہے یہ پریشان رہنا شروع کر دیتا ہے. وقتی طور پر انسان کو پریشانی لائق ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جادو ہے نا یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا، یہ حسد کرتا ہے. جو آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کے خاندان میں، آپ کے دفتر میں، آپ کا کولیگ، آپ کا کوئی رشتہ دار جو جس کو آپ سے حسد ہوگا وہ کہ مگر نام کو کیا ضرورت ہے، بیٹھا ہوا مجھے کیا پتا اس کے ساتھ میں جادو کروں. جادو کی میں پلاننگ کرنی ہے، سب کچھ کرنی ہے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا نا. میں اس شخص سے حسد کروں گا، اور حسد کرنے والا کون ہوگا؟ جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا. عام آدمی کو کیا ضرورت ہے سڑک کے اوپر جاتے ہوئے آدمی کے اوپر جادو کرنا شروع کر دے. تو جادو ہمیشہ حسد شخص کرے گا، اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور دوست بھی ہو سکتا ہے، کولیگ بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی ہو سکتا ہے. مثال تو سر دفتر والا ہے، ساتھی ہے، کام کر رہے ہیں، ایک ہی پوزیشن پہ دونوں لوگ کام کر رہے ہیں. اب اس کو حسد کیا ہے کہ یار اس کی پروموشن ہو جائے گی، یہ تو ترقی کر کے اوپر والے گریڈ میں چلا جائے گا. تو وہ جادو کے ذریعے کوشش کرے گا کہ اس کی پروموشن نہ ہو، یہ ڈی گریڈ ہی رہے، بلکہ جس پوزیشن پہ ہے، جس گریڈ پہ ہے اس سے بھی نیچے آ جائے. بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ دفعہ یہ ہو جائے، دفتر سے یہ چلا جائے. کوئی ایسا کوئی حساب کتاب، ایسا کلیہ میں کروں کہ یہ فیڈ اپ ہو کے نوکری چھوڑ کر چلا جائے، میں اکیلا ہی رہوں. حسد کر رہا ہے. اور جادو کی چوتھی جو قسم میں نے بتائی پرماننٹ افیکٹڈ جادو، یہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے. کیوں؟ جو حاسد جادو کر رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کو واچ بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک تو اس نے جادو کیا، دوسرا کانسٹنٹلی دیکھ بھی رہا ہے کہ نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کی پروموشن ختم ہوئی ہے کہ نہیں، اچھا یہ ابھی چل رہا ہے، نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا. وہ پورا آپ کو فزیکلی اور کانسٹنٹلی مانیٹر بھی کر رہا ہے. جادو تو اس نے کرایا ہوا ہے، لیکن جادو کرانے کے بعد وہ سو نہیں گیا، بلکہ آپ کو واچ کر رہا ہے کہ جو میں نے اس کے اوپر جادو کرایا ہے اس کا کوئی اثر بھی تو ہے کہ نہیں. ہاں بھائی اثر تو ہو رہا ہے لیکن کم ہو رہا ہے. تو آپ کو کانسٹنٹلی مانیٹر بھی کر رہا ہے کہ کتنا اثر ہو رہا ہے. اسی لیے یہ دائمی ہے. ذرا ہلکا ہوتا ہے پھر وہ بات کے اس کے پاس جاتا ہے، یار تم نے کیا کیا؟ وہ تو نہیں، ابھی تو وہ چل پھر رہا ہے، ابھی تو اس کی پروموشن ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تو پروموشن کے پیپر بھی آگے سبمٹ ہو گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے اچھا ابھی اور تھوڑا سا کرتے ہیں. تو وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس جادو کی وجہ سے وہ شخص جو ہے پریشان ہوتا ہے
کیونکہ یاد رکھیں کہ ان 4 صورتوں میں سے جب 2 صورتیں اکٹھی ہو جائیں تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ جادو کے اثرات دائمی ہوں اور پرماننٹ ہوں. یہ 2 جب صورتیں ہو جائیں گی تو پھر وہ انسان کے لیے خطرناک ہو جائیں گی. انسان مایوس ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ اب میں نہیں بچوں گا، اب میرا نقصان ہی ہونا ہے، کاروبار میں ہے، جاب میں ہے، کیونکہ وہ نا امید ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں ٹائپ کا جو جادو جو اکٹھا ہوتا ہے، اس سے پورا جسم انسان کا لاغر ہو جاتا ہے اور مستقل بنیادوں پر اس کو نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، اور دن بدن اس کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں. کیونکہ حاسد آپ کو واچ کر رہا ہے. اس نے جادو کرا کے چھوڑ نہیں گیا، دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ چائے پی رہا ہے، ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی کتنا اثر ہو گیا ہے. اسی طرح کوئی رشتہ دار ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یار میں نے اس کے اوپر جادو کرایا ہے تو کتنا کو افیکٹ ہوا ہے، ابھی تو یہ چل پھر رہا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. وہ میں نے رشتے کا جو کرایا تھا وہ رشتہ تو ہو رہا ہے، لوگ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ واچ کر رہا ہے. اور اسی طرح وہ اس کو پیچھے سے فورس بھی کر رہا ہے، جس سے کرا رہا ہے اس سے رابطہ کر کے چیک اپ بھی کر رہا ہے. اور اس طرح کے جادو کے اوپر جو افیکٹڈ شخص ہوتا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، نہیں مانتا جادو کو، کیونکہ بعض لوگ نہیں مانتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، قرآنی وظائف ہیں، حدیث نبوی ہیں، اذکار ہیں، ان کو پڑھتا ہے. صبح شام کے اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ بقرہ پڑھتا ہے، معوذتین جو آخری صورتیں ہیں جادو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں وہ پڑھتا ہے. لیکن اس کے پڑھنے کے باوجود یہ جو ڈبل اس کے اوپر جادو ہوا ہے یہ زائل نہیں ہو رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ہو رہا. تو پھر بدظن ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار میں تو تلاوت بھی کر رہا ہوں، صورتیں بھی پڑھ رہا ہوں، فلاں بھی کر رہا ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن جادو کے اثرات ختم نہیں ہو رہے. اور پھر یہی وہ صورتحال ہوتی ہے جب گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خودکشی، مار کٹائی، قتل جیسی نوبتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اذکار کرنے کے باوجود بھی فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کی ول پاور جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو مضبوط ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا، جو وہ قرآنی وظائف کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ برے کام نہیں چھوڑا. اگر کوئی موسیقی کا شوقین ہے تو وہ بھی ہلکی پھلکی موسیقی بھی سن رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بدگمانی بھی کر رہا ہے، دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ہیرا پھیری بھی کر رہا ہے، دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے، بری سوچ بھی ہے، تو پھر اذکار جو ہیں وہ نیگیٹو ہو رہے ہیں. وگرنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ اذکار کرو اور اثر نہ ہو. اثر نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ ساتھ دوسرے کام نہیں چھوڑا، جو منفی سوچ تھی ان کو نہیں اس نے چھوڑا، وہ اسی طرح کر رہا ہے. اگر رزق حلال نہیں ہے تو اللہ تو دعا بھی قبول نہیں فرماتا. تو اگر آپ اپنے برے کام جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے اور ذکر اذکار آپ کر رہے ہیں تو وہ ذکر اذکار پھر اثر انداز نہیں ہوتے. لہذا ان حالات جو ہیں جس میں یہ ڈبل مطلب جادو ہو، ذہن اور دماغ اور اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا چاہیے
اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مجھے یہ جادو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اپنی فکر اور سوچ پر کنٹرول کریں گے اور جتنی منفی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے۔ کیونکہ جب یہ ایسا جادو ہوتا ہے تو وہ شیطان جن جو ہے نا وہ آپ کو ڈراتا ہے، آپ کے نفس کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے، اور جب آپ اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے تو جادو کے اثرات بھی اور زیادہ ہیوی ہوتے جائیں گے۔ تو ان حالات میں ول پاور جو ہے وہ انسان کی بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ جب ذہنی طور پر آپ قبول کر لیں کہ ہاں میرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تو پھر آپ دن دن گرتے جائیں گے، لیکن اگر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہے اور منفی سوچ کے اوپر آپ نے قابو پا لیا ہے تو پھر یہ جادو آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی کا کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، کوئی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، کچھ اور اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، تو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یار میرے کاروبار پہ جادو ہو گیا، میرے اوپر جادو ہو گیا، جس کی وجہ سے انسان میں وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان حالات میں جو نمازی وغیرہ لوگ نہیں ہوتے، پرہیزگار نہیں ہوتے، متقی نہیں ہوتے، جنرل مطلب پبلک ہوتا ہے، وہ پھر درباروں کا رخ کرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر یہ نام نہاد جعلی پیر عامل جو ہوتے ہیں وہ ایسے پریشان حال لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اور لوٹنے کا بھی طریقہ ایسا ہے کہ آپ خود اس کو سب کچھ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام پوچھے گا، بھائی نام تو ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، نام پوچھے گا، کیوں نام پوچھے گا؟ تاکہ ذائچہ بنائے۔ پھر ماں کا نام پوچھے گا، ماں کا اس میں کیا تعلق بھائی، ماں کا نام پوچھے گا، اور پھر ایسے سوالات کرے گا جس سے آپ کا آئی کیو ٹیسٹ کرے، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس نے کہا فامی بابا مضبوط ہے۔ ڈیٹ آف برتھ پوچھے گا، پتہ چلا کہ 70 سال کا ہو گیا، یار بابے کو کی لبنا ہے، رہن دو۔ جوان آدمی ہے، 20-25 سال کا ہے، اس کا مطلب قابو جلدی آئے گا۔ پیشہ پوچھے گا، تو یہ ساری باتیں وہ آپ سے اس انداز میں پوچھے گا کہ تاکہ آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے، ڈیٹا جو ہے اس کے پاس آ جائے۔ لہذا اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، تو برے خیالات آ رہے ہیں، خواب آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، تو اس کو اپنا ایگزامن خود کرنا چاہیے، اور اس کو چیک کرنے کے کہ آیا میرے اوپر جادو ہے کہ نہیں، 2 طریقے ہیں خود چیک کرنے کے۔ کسی عامل کے پاس، کسی دربار پہ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، 2 طریقے ہیں جس سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ظاہری علامات سے، مثلا کسی کو بخار ہے، سر درد ہے، تو انسان مطلب خود چیک کر لیتا ہے تھرمامیٹر لگا کے، یار میرا ٹیمپریچر کتنا ہے، یا اس کی شوگر لیول بڑھ رہا ہے تو وہ خود گلیکومیٹر سے خود چیک کر سکتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں، گھر پہ چیک کر کے اپنا ٹیمپریچر وغیرہ نوٹ کر کے یا شوگر لیول چیک کر کے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن جب کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ تو جادو کی بھی جو علامات ہیں، ایسی کئی علامات ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، انسان خود معلوم کر سکتا ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ 13 علامات ہیں
آپ خود چیک کریں۔ نمبر 1 کہ گھر میں آپ کے خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے، زمین کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ گوشت کے ٹکڑے آپ کو باہر کے دروازے کے پاس ملیں گے۔ یہ کام والیاں جو ہیں یہ اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی جانور کی، چاہے مرغی ہے، چاہے بکرا ہے، بکری ہے، اس کی سری آپ کو ملے گی۔ انڈے، دالیں آپ کو گھر کے باہر ملیں گے، یا کام والی کے ذریعے وہ کسی پیچھے ایسی جگہ پہ رکھا دیں گی جہاں پہ آپ کبھی کبھی جاتے ہیں، تو جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ انڈے پڑے ہوں گے، دالیں مختلف قسم کی پڑی ہوں گی۔ اسی طرح آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، حالانکہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دروازے کھڑکنا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، دروازہ کھڑکانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ برے خواب آنا، گھبراہٹ محسوس کرنا، خواب میں خاص طور پہ موذی جانور کو دیکھنا کہ وہ پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ویسے جانور کو دیکھنا سے کوئی نہیں ہے، آپ سانپ دیکھتے ہیں، شیر دیکھتے ہیں، کوئی موذی جانور دیکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہ وہ سانپ، وہ شیر، وہ ریچھ، وہ موذی جانور آپ پہ پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں۔ اسی طرح آپ بلندی کے اوپر چڑھ گئے ہیں، وہاں سے آپ نیچے گر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اس طرح گھروں میں تویز نکلنا، کسی جگہ پہ کسی نے ایسے ڈال دیے ہوں، سوئیاں وغیرہ ملنا، یعنی یہ وہ علامات ہیں جو آپ اپنے گھر میں خود چیک کر سکتے ہیں۔ کسی سے مشورہ کرنے کی، کسی سے بات کرنے کی نہیں ہے، خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک، جو ہی اپنے کام پر، اپنی دکان پر، اپنے دفتر میں پہنچتا ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے، دل نہیں لگتا کام کرنے کو، دکان کے اوپر جا کر کام کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دکان کے اوپر یا اپنے دفتر میں تو ٹھیک ہے، جو ہی گھر آتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ باہر ٹھیک ہے، گھر آ کر تنگی محسوس کرتا ہے، دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ظاہری طریقوں سے آپ جادو کا چیک کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے یہ بھی بڑا آسان ہے، وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک گلاس میں پانی لینا ہے، اور پانی وہ لینا ہے جو آپ پیتے ہیں۔ فلٹر کا پیتے ہیں تو فلٹر کا لے لیں، نیسلے کا پیتے ہیں تو نیسلے کا لے لیں، کنویں کا پیتے ہیں، نل کا یعنی پانی وہ لینا ہے جو آپ پیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پیتے تو وینس کے واٹر فلٹر پلانٹ کا ہے اور جو یہ آپ نے یہ ہے اس کے لیے آپ نے نیسلے کا تھوڑا سا پانی لے لیا، نہیں، جو آپ پیتے ہیں وہی پانی لینا۔ کیونکہ دیہات کا رہنے والا کنویں کا پانی کا، اس کو یہ شہر کا پانی دو تو اس کو ویسے ہی کڑوا لگتا ہے کیونکہ کلورین وغیرہ شامل ہوئی ہوتی ہے، تو لہذا پانی وہ لینا ہے جو آپ پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس گلاس کو، یہ وہ عمل ہو گئے، یہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا، جو مطلب کہ علماء ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں انہوں نے یہ نسخہ بتایا ہوا جو میں بتا رہا ہوں۔ تو گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3
مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ آخری 2 کل، یہ پڑھ کر آپ نے اس گلاس جس میں پانی ہے اس پہ پھونک مارنی ہے، اور پھونک اس طرح مارنی ہے کہ آپ کا جو لعاب ہے، تھوک جو ہے، وہ بھی پانی میں جائے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی میں پھونک مارنی ہے، اور پھونک اس طرح مارنی ہے کہ جو آپ کا یہ لعاب ہے، تھوک ہے، یہ بھی پانی میں چلا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اب پانی کو پی لینا ہے۔ اگر تو پانی کا ذائقہ کڑوا ہو جائے، یعنی آپ نے پیا، کیونکہ پانی تو آپ وہ روز پیتے ہیں، اب اگر اس کو پیتے ہیں تو آپ کو ذائقہ کڑوا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پر سخت جادو کے اثرات ہیں۔ اگر پانی کا ذائقہ پھیکا ہے، جو آپ روزانہ پیتے ہیں، آپ کو آپ فیملیئر ہیں اس پانی سے، لیکن اب آپ پی رہے ہیں تو آپ کو پھیکا لگ رہا ہے پانی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات تو ہیں لیکن جزوی ہیں، کلی اثرات نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر پانی کا ذائقہ بے ذائقہ ہے، یعنی آپ ایسے پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، اب آپ پی رہے ہیں تو کوئی بالکل بے ذائقہ لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اور اگر پانی اسی طرح نارمل حالت میں ہے جس طرح کہ آپ پیتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کے اثرات نہیں ہیں، ایسے ہی آپ کو وہم ہے، یا آپ ویسے بیمار ہیں اور ڈاکٹر سے آپ اس کا علاج کرائیں۔ جمعے کا چونکہ ٹائم جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے، اور یہ سبجیکٹ چونکہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا لینتھی بھی ہے، تو انشاءاللہ باقی اس کو اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ اس میں خاص طور پہ میں نے جو بتانا ہے کہ یہ جادوگر جو جادو یہ کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی جن وغیرہ نظر آتے ہیں؟ جن جو ہے بات چیت کر رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، باہر نکل جائے، اوپر چلا جائے، چھوڑ دے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اور جادوگر کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے، اور جادوگر کی اسلام میں سزا کیا ہے، اور یہ جنات جو ہیں، یہ شیطان جو ہیں، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو انشاءاللہ یہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ٹائم محدود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے